بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، نیک عمل جو ہم سے ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی ہمارا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا ہے. جس طرح ہم سے بدعمالی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو گناہ بھی مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے توبہ کر لینے کی وجہ سے. سچے دل سے اللہ کے سامنے رو دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہ کو صاف کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جس طرح سے گناہ صاف ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح ہماری جو نیکیاں ہیں وہ بھی کبھی کبھی برباد ہو جاتی ہیں. بہت اچھا عمل کیے، بہت ہی اچھے سے کیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہو جانے کی وجہ سے وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیک عمل ہمارا کیا ہوا تباہ ہو جاتا ہے. اور وہ چیز جو برباد کرنے والی ہے وہ ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، دکھلاوا ہے. اب چاہے کام سے پہلے ہی دکھلاوا ہو، چاہے وہ نیک عمل کرتے وقت دکھلاوا ہو، چاہے نیک عمل کر لینے کے بعد پھر دکھلاوا ہو. دکھلاوے میں 3 شکل ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعلانیہ کسی سب کو جتلا کر کے بتلا کر کے کوئی کام کیا جائے، یہ ایک ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، اب نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھے بھی ہمیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. یہ عمل کے دوران ہی نیت ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے ہمیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ ریاکاری ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ نیک عمل کر لیے، کوئی دیکھا نہیں، کوئی نیت نہیں تھی، لیکن بعد میں نیت بدل جاتی ہے، پھر کسی سے بتلا دیتے ہیں، جتلا دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے یہ کر ڈالا، ہم نے وہ کر ڈالا، ہم نے یہ ایسا کر دیا. بہت سی شکلیں ہیں. تو یہ 3 شکلیں ہیں ریاکاری کی. ان تینوں شکلوں کی وجہ سے جو ہم نے کیا ہے، وہ اللہ کے لیے جو کیا تھا، وہ سب کا سب برباد ہو جاتا ہے، وہ سب تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ کے یہاں قبول ہونے کی 2 صورتیں ہیں. کوئی بھی عمل ہمارا اللہ کے یہاں قبول ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں سے ہمیں بچنا پڑے گا. جب ان دونوں صورتوں سے ہم بچیں گے تبھی وہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. پہلی صورت کہ وہ ہمارا کیا ہوا عمل شریعت کے موافق ہو، غیر شرعی نہ ہو، شریعت کی طرف سے درست ہو وہ کرنا. چاہے جتنا اچھا عمل ہو، اگر وہ غیر شرعی ہے، شریعت کے موافق نہیں ہے، چاہے جتنے دل من لگا کر کے اس کو کریں، لیکن اگر وہ شریعت کے موافق نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھے، اتنا اہم روزہ رکھنا کتنا اہم ہے، کتنا عظیم الشان عمل ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، غیر شرعی ہے. اس دن اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا.
دوسری صورت یہ ہے جو ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ عمل بالکل پیور ہو، خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، کوئی اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، بتلانا جتلانا دکھلاوا نہ ہو، بالکل اللہ ہی کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو، تو وہ اللہ کے یہاں عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے یہاں قبول ہونے کی دو صورتیں ہیں، دونوں صورتوں سے ہمیں بچنا لازم ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو شریعت کے موافق کریں اور صرف اللہ کے لیے کریں، پھر وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ ہم کیوں دنیا کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ بہت ساری وجوہات ہیں، دو سب سے بڑی وجہ ہے جو ہم اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، وہ دو وجہ ہے، بڑی وجہ ہے۔ ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کا کوئی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارا کوئی یہ مقصد نہیں، ہمارا دل اتنا ذہن دل و دماغ گندا ہو گیا ہے کہ ہماری یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کی خوشنودی بجا لانے کا کوئی جذبہ ہمارے اندر نہیں رہ گیا ہے، تب ہم سے ریاکاری ہوتی ہے۔ اللہ کی کوئی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے، ورنہ اگر اللہ کی اہمیت ہوتی تو ہم قطعاً کسی شخص کو دکھلانے کے لیے عمل نہیں کرتے۔ جب اللہ کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی اور اللہ ہی کو سب کچھ ہم سمجھنے لگیں گے اور اللہ کی خوشنودی ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہو جائے گی، تو پھر ہم کسی کو دکھلانے کے لیے عمل نہیں کریں گے، صرف مقصد یہ ہوگا کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہم دکھلائیں تو ان سے ہمیں کچھ مل جائے گا، نفع نقصان ہمارے دل کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ اگر فلاں شخص کو ہم دکھلا کر کے کوئی عمل کریں گے یا وہ شخص ہمیں دیکھے گا کہ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں وہ نفع پہنچائے گا، یا اگر وہ یہ دیکھ لیا تو ہم سے جو نقصان وہ ہمیں پہنچانے والا تھا وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی مخلوق سے نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا کہ مخلوق ہی ہمارے لیے نفع پہنچائے گی، یہ شخص ہی ہمیں نفع دے گا اور یہ شخص ہی ہمارا نقصان پہنچائے گا، یہ عقیدہ اگر لوگوں سے ہو گیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے مخلوق سے ہو گیا ہے، تو پھر ریاکاری ہوتی ہے۔ یہ دو سب سے بڑی وجہ ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کو عزت دے سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں، نعمت سے نواز سکتے ہیں، مالدار بنا سکتے ہیں، نقصان اللہ کے جانب سے پہنچتا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے یہاں فیصلہ نہ ہو تو کوئی چاہے پورے لوگ مل کر کے اس کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے، اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائیں، پوری دنیا کے لوگ اس کو عزت سے نوازنے لگے، عزت دینے کی کوشش کرنے لگے، پھر بھی وہ باعزت نہیں ہو سکتا، وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی جانب سے ذلیل ہو کر کے رہے گا۔ تو عزت اور ذلت، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ اگر ہمارے اندر بیٹھ گیا، اللہ پر سب کچھ ہمارا عقیدہ بیٹھ گیا، تو پھر ہم سے ریاکاری نہیں ہوگی۔ یہ جو ہمارے اندر بیماری ہے ریاکاری کی، دکھلاوے کی، یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ چیز ہے ہمارے اندر۔ کسی مریض کی عیادت کے لیے ہم گئے، 3 مقصد ہوا کرتا ہے کسی مریض کی عیادت کرنا۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں، مریض کی تیمارداری کریں، مریض کا حال پوچھیں، مریض خوش ہو جائے کہ یہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ہمارا حال چال لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی طریقہ صحیح ہے، کتاب میں لکھا ہے، یہ بھی درست ہے۔ کسی کو خوش کرنا، کسی مسلمان کو خوش کرنا بھی باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے کہ کوئی ہماری ذات سے خوش ہو۔ اس مقصد کے لیے اگر ہم کسی بیمار کے پاس جا رہے ہیں تو یہ بھی بہت باعث ثواب ہے۔ اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو یہ ہم جب بیمار ہوں گے، جب ہمارے اوپر ایسے حالات آئیں گے تو یہ نہیں آئیں گے، ان کے یہاں اگر ہم جائیں گے تو یہ ہمارے یہاں آئیں گے۔ یہ دنیا داری والا مقصد ہوتا ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سوچ کر کے اس کام کو کرتے ہیں۔ یہ نقصان دہ ہے۔
جو اتنا عظیم الشان کام ہے کسی مریض کے پاس جانا خیر خیریت کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے، تیمارداری کے لیے، یہ عمل اتنا اہم ہے، یہ عمل برباد ہو جاتا ہے اگر یہ مقصد داخل ہو۔ اور ایک تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کسی کی بیمار پرسی کرنا، اس کے ایک تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتائی ہیں، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 5 حقوق ہیں، 5 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر بیمار مسلمان ہو جائے تو دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کی بیمار پرسی کے لیے وہ جائے، حال چال لینے کے لیے، خیر خیریت کے لیے جائے، اگر اس نیت سے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اس سوچ کے، یہ سوچ کر کے، یہ نیت اور یہ ارادہ کر کے اگر وہ جاتا ہے بیمار پرسی کے لیے تو اس کو اجر سے نوازا جاتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح یہ کپڑے ہم پہنتے ہیں، کپڑے پہننے میں بھی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم کپڑا پہنتے ہیں بطور آسائش، آسائش کے طور پر کپڑا پہنتے ہیں، یعنی یہ کپڑا ہمارے سطر کو ڈھانکے اور یہ کپڑا ہم پہن لیں تو ہمیں آرام پہنچائے، ہمیں گرمی ملے، ٹھنڈک نہ لگے، اس کے لیے بچاؤ کے لیے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے کپڑے کا یوز کرتے ہیں۔ یہ کپڑا کا یوز کرنا بھی ہمارے لیے صحیح ہے۔ اور ایک دوسری شکل ہے زیبائش کے طور پر کپڑا ہم پہنتے ہیں۔ زیبائش کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں ہمیں بالکل پھوہڑ پن نہ محسوس ہو، کپڑا اچھا صاف ستھرا پاک صاف کپڑا پہنے، دیکھنے میں اچھا لگے، کسی کے پاس بیٹھے تو اس کو ناگواری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس نیت سے زیبائش کے طور پر کپڑا پہنتے ہیں، تب بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے کپڑے پہنے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین بھی کپڑا یوز کیا اللہ کے رسول نے۔ یمنی چادر، سرخ دھاری والی چادر جو بہت ہی قیمتی چادر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بھی یوز کیا ہے، بعد میں پھر صدقہ کر دیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اگر ہماری امت کا کوئی بہت بڑا مالدار ہو، پیسے والا ہو، تو یہ نہ کہ اس کے اوپر یہ تاکیدی حکم لازم کر دیا جائے کہ تمہیں پھٹا پرانا ہی پہننا ہے، پیوند لگے ہی کپڑا پہننا ہے۔ نہیں، اللہ کی نعمت اگر اس کو ملی ہے، مالدار ہے وہ، تو اللہ کی نعمت اس کے جسم پر ظاہر ہونی چاہیے، اچھا کپڑا پہننا چاہیے اس کو۔ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بھی دیا ہے کہ اچھا سے اچھا پہنا جائے، اور اللہ کے رسول نے پیوند لگے کپڑے بھی پہنے ہیں کہ اگر ہماری امت کا کوئی غریب شخص ہے تو اس کا بھی دل ٹوٹے نہ، اس کی بھی دل آزاری نہ ہو، وہ یہ سوچ کر کے اس کپڑے کو یوز کر لے، پہن لے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کپڑا پہنا ہے۔ اور ایک شکل یہ ہے بطور نمائش کپڑا پہنا جائے، آسائش، زیبائش، نمائش، وہ دونوں صحیح ہے، لیکن یہ تیسری جو صورت ہے زیبائش کے طور پر کپڑا پہننے کی، نمائش کے طور پر، یہ نمائش کا مطلب یہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اگر یہ کپڑا ہم پہن رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ مقصد یہ ہے، ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھلائیں کہ ہم تو بہت ہی بڑے ہیں اور ہم سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری برابری کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو اتنا، ہمارا اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے، اتنا شاندار ہے اور اتنا جاندار کپڑا ہم پہنے ہیں، ہماری برابری کون کر سکتا ہے۔ اگر ہم اور میں کا معاملہ آ گیا اور یہ دکھلانے کا معاملہ آ گیا تو یہی باعث نقصان ہے، اور یہی پہناوا ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا، اور ہمیں اس پر سزا دی جائے گی اگر ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے کپڑا پہنیں گے۔ بخاری شریف جو قرآن عظیم الشان کے بعد سب سے مستند معتبر کتاب ہے، قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے مقام بلند ہے، جس کتاب کا، وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف 9086 حدیثیں ہیں اس کتاب کے اندر، 6 لاکھ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں،
6 लाख حدیثوں میں سے امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیثوں کو پیور کر کے چھانٹ کر کے جو بہترین اعلیٰ قسم کی حدیثیں جو انہوں نے جو چنا ہے منتخب کیا ہے انہوں نے اپنی بخاری شریف کی کتاب میں درج کیا ہے، وہ 9086 حدیثیں ہیں۔ لیکن ان احادیث میں، ان حدیثوں میں جو سب سے پہلے اپنی کتاب میں جس حدیث کا تذکرہ کیے ہیں اور جس حدیث کو اپنی کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ پہلی حدیث وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے وہ کسی خاص مقصد ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو آغاز جس چیز سے کیا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث جو لکھا اپنی کتاب میں انما الاعمال بالنیات سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، وہ یہ بتلانے کے لیے، مقصد کے لیے کہ جو اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی، جیسا ارادہ ہوگا، اسی اعتبار سے ہمارے لیے ثواب لکھا جائے گا اور ہمارے لیے نقصان لکھا جائے گا۔ ہر عمل میں ہماری نیت اصل ہے، ہمارے ارادے کا دخل ہے کہ کس ارادے سے اور کس نیت سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ریاکاری جو ہماری نیکیوں کو تباہ کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے، اتنی خطرناک ہے کہ جگہ جگہ قرآن میں، حدیث میں اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے اور اس کی قباحت کو، شناعت کو بیان کیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھا اس مقصد کے لیے کہ لوگ دیکھیں، اس نے شرک کیا۔ جو کوئی روزہ رکھے اس مقصد سے روزہ رکھے کہ لوگ جانیں، اس نے شرک کیا۔ فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ یہاں وہ مشرک مراد نہیں لیں گے، یہاں شرک خفی مراد لیں گے۔ شرک کی 2 قسمیں، شرک جلی، شرک خفی۔ یہ شرک خفی مراد لیں گے یہاں۔ اسی کو قرآن نے فرمایا فویل للمصلین، بڑی ہلاکت و بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، غفلت برتے ہوئے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو اپنی نمازوں کو دکھلاوے کے طور پر ادا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں دکھلاوا کرتے ہیں، دکھلانے کے لیے، جتلانے کے لیے، لوگوں میں عام کرنے کے لیے کہ یہ شخص نمازی ہے، ہم بہت نماز کے پابند ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر اس مقصد کے لیے نماز اگر ادا کر رہے ہیں تو قرآن میں ہلاکت و بربادی کا پیغام دیا گیا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو معمولی سی چیز بھی دینے سے باز جو نہیں دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دجال قرب قیامت میں نکلے گا، اس کا مکر و فریب بہت عام ہوگا، اس کے بہکاوے میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ بیٹھے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ضرور بتلائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ شرک خفی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھے تو اس مقصد کے لیے نماز پڑھے کہ کوئی دیکھ لے یا کوئی جان جائے، کوئی روزہ رکھے تو اس نیت سے روزہ رکھے کہ کوئی جان جائے، کوئی زکوٰۃ دے اللہ کے راستے میں پیسہ اگر دے تو اس نیت سے دے کہ ہمیں لوگ جانے کہ یہ بہت دینے والا ہے، بہت سخی ہے۔ کوئی کچھ عمل کرے تو لوگوں کو جتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے وہ عمل کرے، یہ اسی کا نام شرک خفی
خفی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو چھوڑ کر کے، اور اللہ کے لیے جو کام کیا جانا چاہیے اس کو چھوڑ کر کے مخلوق کے لیے، مخلوق کو دکھلانے کے لیے وہ کوئی کام کرے، اسی کا نام شرک خفی ہے۔ اللہ جو اتنے بڑے ہیں، خالق کائنات ہیں، کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چل رہی ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہم ایک ذلیل، اللہ کے مقابلے میں کسی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ایسے مثال بن گئی کہ جیسے بادشاہ کا کوئی ہم حکم مانیں اور اس پر عمل کریں، لیکن دکھلائیں کسی چمار اور بھنگی کو کہ ہمارا کوئی بھنگی یہ کام دیکھ لے۔ اللہ کے آگے کسی کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کر گزرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں، ہمارے بڑے جو گزرے ہیں، کتنے واقعات ملیں گے، کتنی زندگی ان کی صاف و شفاف تھی، اور کتنے واقعات اور حالات ملتے ہیں کتابوں میں جب مطالعہ پڑھا جائے کہ وہ لوگ عمل جو کرتے تھے وہ کتنے بہترین انداز میں کرتے تھے، بالکل پیور اور اخلاص لوجہ اللہ کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے مقامی قریب کے رہنے والے تھے، علاقے کے رہنے والے تھے، غریب تھے، عورتیں تھیں، بیوہ اور لاچار لوگ تھے، وہ لوگ آتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مکان پہ اور کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نہیں ملاقات ہو رہی ہے، ابو حنیفہ ہمارے یہاں نہیں آئے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کام ہے، کیوں آئے ہو تم؟ نہیں معلوم تمہیں کہ ابو حنیفہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ کس کام کے لیے آئے ہو؟ پہلے زمانے میں تو اتنا یہ رابطہ مضبوط تھا نہیں، یہ ٹیلی فون اور تمام روابط تھے نہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، کئی مہینوں کے بعد پتہ چلتا تھا کسی کے وفات اور کسی کے ولادت کے بارے میں، ان لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم آئے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، ہمیں ضرورت پڑی ہے ابو حنیفہ کی، اس لیے ہم آئے ہیں۔ اور ابو حنیفہ ہر مہینے ہمارے یہاں لے جا کر کے کچھ پیسے دیتے تھے اور کچھ غلہ دیتے تھے اور کچھ ہمارے لیے خوراک کا انتظام کرتے تھے۔ ابو حنیفہ ہمارے گھروں میں، ہمارے لوگوں کے بستی میں جا کر کے، اب وہ نہیں آئے، 2-3 مہینہ گزر گیا، جب خوراک نہیں پہنچا، پیسے نہیں پہنچے، ابو حنیفہ نظر نہیں آئے، تو ہمیں لگا کچھ ہو تو نہیں گیا ہے، جا کر کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہم اسی نیت کے اور اسی ارادے سے آئے ہیں۔ تب لوگوں کو جا کر کے پتہ چلا ابو حنیفہ کا یہ عمل، ان کے انتقال ہو جانے کے بعد، ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگوں کو ان کی نیکی کا پتہ چلا کہ ابو حنیفہ کتنے سخی تھے اور کتنی سخاوت ان کے اندر تھی، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنا غریبوں کی مدد کرتے تھے، کتنے بیواؤں اور بے سہاروں کی سہارا بنے ہوئے تھے اور ضرورتوں کو پوری کرنے والے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو جانا۔ یہ ہمارے بڑے اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنے پوشیدہ اور خفیہ طریقے سے کام انجام دیا کرتے تھے کہ کسی کو کچھ نہ پتہ چلا، صرف اللہ جانے۔ عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جو سایہ نصیب ہوگا بروز حشر، جو اللہ کے VIP لوگ ہوں گے، 7 ہی قسم کے VIP لوگ ہوں گے جن کو اللہ چاہنے والے ہوں گے، اور اللہ چاہ کر کے ان کو اپنے عرش کا سایہ دے دیں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس عرش کے سوا۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو صدقہ کرے، اس طرح سے کرے، داہنے ہاتھ سے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی اتنے خفیہ طریقے سے، اتنے پوشیدہ طریقے سے دے کہ لوگوں کو پتہ تک نہ چلے، صرف اللہ جانے۔ ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا بروز حشر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، صحابہ کرام دیکھیں کہ کتنے اخلاص کے ساتھ کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دفتر میں گئے، ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، اس رجسٹر میں غریبوں، بیواؤں، محتاجوں کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان نام کے آگے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں ضرورت مند کی فلاں ضرورت پوری کر رہے ہیں فلاں شخص، صحابی کا نام بھی لکھا ہوا تھا، یہ ان کی ضرورت کو فلاں پورا کرنے والے ہیں، یہ فلاں ان کے کام کو فلاں دیکھنے والے ہیں، اس طرح کا رجسٹر رکھا ہوا تھا۔ آج ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے، آج ہمارا پڑوسی بھی اگر بھوکا رگڑ کے ایڑیا مر رہا ہو تب بھی ہم اس کے کام نہیں آنے والے، یہ ہماری صورت بن گئی ہے۔
مسلمان کی یہ شان ہی نہیں رہی ہے. ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کو وہ دیکھ کر کے صبر کر لے، بیٹھ جائے کہ کوئی مخلوق پریشان ہو اور اس کو قرار نہ آئے، بے چینی نہ آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام دیکھا اس رجسٹر میں، تو دیکھا کہ یہ غریب عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، بیوہ ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے جو اس کے کام کو انجام دے، اس کی خدمت کرے، لیکن اس کے آگے کسی کا نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ اچھا موقع ملا خدمت کرنے کا، اس کے آگے کسی کا نام نہیں ہے، میں جاتا ہوں اور اس کی خدمت کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق کا جذبہ خدمت کا. اب وہ گئے تو پتہ چلا کہ کوئی آتا ہے اور ان کے کام کو دیکھ کر کے چلا جاتا ہے. رات میں وہ ٹائم لگا کر کے اس حساب سے گئے، کئی رات ان کا جانا ہوا، لیکن وہ جب جاتے تب پتہ چلتا، بوڑھی عورت بتاتی کہ وہ آئے اور کر کے چلے گئے. کون تھے ہمیں خود نہیں پتہ. وہ ہمارا کام کر کے، وہی جو پرانے زمانے میں جو کام ہوتا تھا، پانی لانا کنویں سے اور برتن مانج دینا، دھل دینا، جھاڑو لگا دینا اور سب کام جو ہوتا تھا اس زمانے کا، وہ کام وہ شخص آتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا. کئی رات گزرنے کے بعد حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ تو امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین بادشاہ وقت، کئی مربع میل پر حکومت کرنے والا جو بادشاہ ہے، وہ آ کر کے اس بوڑھی بیوہ عورت کی خدمت رات کی تاریکی میں انجام دے رہا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے اور صحابہ کرام کے عمل کرنے کا یہ انداز ہے. اس انداز سے خدمت کرتے تھے اور اس جذبے کے تحت وہ عمل انجام دیتے تھے کہ کسی کو کوئی خبر نہ ہو، صرف اللہ جانے. اللہ کے لیے اس طرح سے وہ کرتے تھے. کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ اس کی نشانی کیا ہے؟ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ریاکاری داخل ہے کہ داخل نہیں ہے؟ ہم ریاکار آدمی ہیں کہ نہیں ہے؟ کیسے ریاکاری پتہ چلے، محسوس کیسا ہو، اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کتابوں میں بہت سے علامات لکھی ہوئی ہیں. 3 علامت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی علامت پہچان یہ ہے کہ اگر خلوت میں سستی ہو اور جلوت میں چستی ہو تو یہ سمجھا جائے ہم ریاکار میں سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی جب ہو رہی ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بند کمرہ ہے، تو اس میں سستی ہو، نمازیں صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، جلدی پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن نہیں ہو رہا ہے. لیکن جب لوگوں کا مجمع ہے، جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں لمبی رکعتیں چل رہی ہیں، لمبی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور اوراد اور وظائف اور تسبیحات چل رہے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اس کا کہتے ہیں اگر کسی کے اندر یہ چیز داخل ہو گئی تو وہ ریاکار ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ آئے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. تعریف کی توقع رکھ کر کے جو کوئی کام انجام دے وہ ریاکار ہے. کہ ہمارے کام پہ کوئی تعریف کرے، آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں، آپ تو تسبیح ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، آپ تو تلاوت قرآن میں تو ماشاءاللہ، حاجی صاحب تو آپ کے سخاوت کا کیا کہنا، آپ تو بہت داتا ہیں، دینے والے ہیں. یہ تعریف اگر مقصد ہو اگر تو وہ ریاکار ہے. اور اگر ملامت کرنے سے وہ کام کوئی چھوڑ دے تو وہ بھی ریاکار ہے. ملامت کرنے سے کام چھوڑ دے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کیے اور کوئی ملامت کیا ہے، فلاں یہ کام کر رہے ہو، کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی چیز اس کو کرنا نہیں چاہیے، آپ نے ایسا کر دیا ویسا. کوئی بھی نیک کام کرنے لگتا ہے آج کے ڈیٹ میں تو لوگ ٹانگ بہت اڑاتے ہیں. تو ٹانگ اڑانے لگے اگر تو کام کو چھوڑ دیے تو سمجھو ریاکار ہیں. چھوڑنا نہیں ہے. اگر داڑھی اگر رکھ لیے ہیں، لاکھ کوئی ملامت کرے، بیوی ملامت کرے، ماں باپ ملامت کریں، خاندان والے ملامت کریں، کوئی بھی ملامت کریں، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے صرف اللہ اور رسول کی خوشنودی کے خاطر چہرے پر داڑھی کی سنت کو سجا لیں تو سمجھے جائیں گے ہم ریاکار نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کے کچھ ملامت کرنے اور کسی کے تانا زنی کی وجہ سے داڑھی کو صاف کیے بیٹھے ہیں تو ہم ریاکار میں سے ہیں. ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے اعمال جو ہو ہیں وہ سب تباہ ہو رہے ہیں ریاکاری کی وجہ سے، غلط ارادہ اور غلط نیت کے داخل ہونے کی وجہ سے. یہ علامتیں ہیں. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں ریاکاری سے؟ کیسے ہم اس سے، یہ ہمارا علاج کیا ہے؟ کیسے ہمارا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج بہت سے ہے لیکن 2 علاج آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا علاج یہ ہے کہ ریاکاروں کی صحبت سے احتراز کیا جائے، بچا جائے. جو لوگ ریاکار ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ان کے مجلس میں، ان کی محفل میں نہ جایا جائے، ان کے پاس نہ بیٹھا جائے. جو ریاکاری والا عمل کرتے رہتے ہیں ان سے دور رہا جائے، اپنے آپ کو سیفٹی کے بچایا جائے، ان سے تنہائی اختیار کی جائے. ایک بہت بڑا علاج لکھا ہے کتاب میں کہ جس کے اندر ریاکاری کی بیماری ہو اس کو تنہا بھی رہنا چاہیے.
بہت زیادہ ہردم مجمع میں لوگوں کے نہیں رہنا چاہیے، کبھی کبھی تنہا رہنا چاہیے، تنہا میں رہنے کی عادت اس کو ڈالنی چاہیے، پھر وہ ریاکاری سے بچ جائے گا کچھ دن کے بعد۔ اور دوسرا جو علاج ہے وہ ہر نماز میں ہمیں اس دعا کو پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اس دعا کو یاد کر کے بہت